جی، द मॉनिक आईक्यू में खुश आमदेद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। ये तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है और हम एक खास कंपनी की माली कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इत्तफाक आयरन इंडस्ट्रीज, जिसका टिकर ITEFAQ यानी इत्तफाक है, उसके 2019 से 2026 तक के मालियाती सफर पर बात करेंगे। अच्छा, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्टील बनाने वाली कंपनी पर ही क्यों तवज्जो दे रहे हैं। मतलब इसके आदादो शुमार से क्या हासिल होगा। देखिए, स्टील इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा इशारिया होती है। इस एक कंपनी के उतार चढ़ाव से हम मुल्क की मईशत, आलमी सियासत और हत्ता के महंगाई की पूरी कहानी बासानी समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा पस मंज़र बताता चलूं। ये कंपनी 2004 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर बनी थी और फिर 2017 में इसे पब्लिक लिमिटेड बना दिया गया। और उसके बाद से इसकी नौयत काफ़ी बदल गई। वैसे आगे बढ़ने से पहले कुछ मालियाती इस्तिलाहात को भी वाज़े कर देना बेहतर रहेगा, ताकि बात आसानी से समझ आ सके। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इस पूरी गुफ्तगू में दो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होंगे, एक टॉप लाइन और दूसरा बॉटम लाइन। जी, टॉप लाइन का सीधा सा मतलब कंपनी की कुल फरोख्त या उसकी मजमूई आमदनी है। बिल्कुल। और बॉटम लाइन का मतलब है कि तमाम तरह अखराजात, टैक्स और बिल निकालने के बाद आखिर में कंपनी को कितना खालिस मुनाफा या नुकसान हुआ। यानी असल कहानी बॉटम लाइन में ही छुपी होती है। और अगर हम इत्तेफाक आयरन की मुल्कियत या ओनरशिप की बात करें, तो जून 2025 तक के अदादो-शुमार के मुताबिक इस कंपनी के कुल 144.34 मिलियन शेयर्स हैं। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी तादाद है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन शेयर्स का 87.52% हिस्सा आम पब्लिक यानी जनरल पब्लिक के पास है। जी बिल्कुल, 87% से ज्यादा हिस्सा अवाम का है, जबकि डायरेक्टर्स और CEO के पास सिर्फ 8.16% हिस्सा है। ये तो किसी एक मखसूस ग्रुप की जागीर बिल्कुल नहीं लगती। मतलब ये तो मुकम्मल तौर पर आवाम की अपनी कंपनी महसूस होती है। हाँ, इस हद तक पब्लिक ओनरशिप वाकई कम ही देखने को मिलती है, और इसीलिए इसकी कारकर्दगी का असर बराह रास्त आम सरमायाकार पर पड़ता है। तो चलें देखते हैं कि आवाम की इस कंपनी का सफ़र 2019 में कैसा रहा। 2019 में अगर हम टॉप लाइन देखें तो उसमें 9.87% का इजाफा हुआ था। जी, और ये आमदनी बढ़कर 6,809.79 मिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। बज़ाहिर ये एक मुस्बत इशारा लगता है। बज़ाहिर हाँ, लेकिन फिर मुनाफा क्यों कम हुआ। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर या फी शेयर आमदनी, वो तो 2 रुपए 17 पैसे से गिरकर 1 रुपए 37 पैसे हो गई थी। इसकी वजह जानना बहुत दिलचस्प है। देखें, पैदावारी सलाहियत का इस्तेमाल, जिसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं, वो बहुत कम था। अच्छा, कितनी कम थी ये सलाहियत। उनकी रोलिंग मिल सिर्फ 62% पर और स्ट्रक्चरल मिल महज 23% पर चल रही थी। 23%? अरे ये तो बहुत ही कम है। इसकी क्या खास वजह थी। इस दौर में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम था। इसके अलावा पॉलिसी रेट में इजाफा और रुपए की कदर में कमी ने डिमांड को बहुत हद तक सुकेड़ दिया था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अगर मार्केट इतनी खराब थी और प्लांट चल नहीं रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूशन अखराजात में 54% इजाफा कैसे हो गया। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। दरअसल कंपनी ने इस मुश्किल वक्त में इश्तिहारात पर बेतहाशा खर्च किया और साथ ही एक नई फर्नेस लगाने की वजह से मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ा दी थी। अच्छा, यानी मुस्तकबिल की उम्मीद में अखराजात बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन फिर 2020 की तबाही आ गई। बिल्कुल, 2020 में कोविड-19 की वजह से हालात यकसर बदल गए। लॉकडाउन्स की वजह से सेल सीधा 50.29% गिर गई। हाँ, और सरकारी प्रोजेक्ट्स जिन्हें PSDP कहा जाता है, उनके बजट में भी कटौती हो गई थी, जिससे डिमांड मजीद गिर गई। सिर्फ 0.52% रह गया और कंपनी को 212.81 मिलियन रुपए का खालिस नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा माशी झटका था। लेकिन कोविड के इस गहरे अंधेरे के बाद 2021 में एक गैर मुतवक्का रोशनी नजर आई।
جی ہاں، 2021 کی ریکوری کو ایک شاندار واپسی کہا جا سکتا ہے۔ کمال یہ ہو گیا تھا 2021 میں سیلز میں 83.18% کا ہوش ربا اضافہ ہوا اور آمدنی 6,200 ملین روپے سے تجاوز کر گئی۔ اس کی بڑی وجہ حکومت کی طرف سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے دیا گیا پیکج تھا اور ساتھ ہی دیامیر بھاشا ڈیم پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، ان وجوہات سے سٹیل کی ڈیمانڈ تو آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ گراس پروفٹ مارجن بھی اپنی بلند ترین سطح یعنی 10.42% پر جا پہنچا۔ اور جو کمپنی نقصان میں تھی اس نے 266.76 ملین روپے کا خالص منافع کما لیا۔ یہ سب دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری سٹیل انڈسٹری کو اچانک کوئی انرجی ڈرنک پلا دیا گیا ہو۔ ہا 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 ہا۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ انرجی ڈرنک کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ بالکل۔ کیا یہ کامیابی دیر پا تھی؟ افسوس کہ ایسا نہیں تھا۔ 2022 کے اعداد و شمار تو ایک بہت بڑا دھوکہ ثابت ہوئے۔ دھوکہ کیسے؟ اگر ٹاپ لائن کو دیکھا جائے تو سیلز تو 11,225 ملین روپے تک پہنچ گئی تھیں، یعنی 81% کا مزید اضافہ۔ ہاں، سیلز بڑھی مگر باٹم لائن نے اصلیت کھول دی۔ منافع بڑھنے کے بجائے 44.62% گر گیا۔ یہ کاسٹ آف سیلز کا کمال تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سکریپ کی قیمتیں اچانک بہت بڑھ گئی تھیں۔ اور میرا خیال ہے کہ روپے کی قدر میں کمی اور توانائی کے مہنگے ہونے نے بھی تو اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ بالکل، سیلز بڑھنے کے باوجود مال بنانے کی لاگت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس نے سارا منافع کھا لیا۔ اور پھر 2023 اور خاص طور پر 2024 آتے آتے تو بحران اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ 2023 اور 2024 کا بحران بہت پیچیدہ تھا۔ یہاں ایک اور اصطلاح ایکسل لوڈ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایکسل لوڈ یعنی ٹرکوں پر وزن لادنے کی قانونی حد ہے نا؟ جی بالکل۔ جب حکومت نے ایکسل لوڈ کے قوانین پر سختی کی تو ایک ٹرک کا مال 2 ٹرکوں میں جانے لگا، جس سے ٹرانسپورٹ کی لاگت دگنی ہو گئی۔ اور اسی دوران ایک عالمی مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ریڈ سی کرائسس نے تو پوری سپلائی چین ہی ہلا کر رکھ دی۔ بالکل، بحر احمر کے بحران کی وجہ سے جہازوں کا راستہ لمبا ہو گیا اور فریٹ کے چارجز آسمان پر پہنچ گئے۔ ان سب عوامل کی وجہ سے 2024 میں سیلز 72.58% گر گئیں۔ 72% کی گراوٹ؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کا کیا حل تھا؟ پلانٹ اپنی کل صلاحیت کے صرف 6 سے 7% پر چل رہا تھا۔ فیکٹری عملاً بند ہی پڑی تھی۔ اور خالص نقصان 821.688 ملین روپے تک پہنچ گیا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ جی، کیا الجھن ہے بتائیے؟ اگر پلانٹ صرف 6% پر چل رہا تھا اور کام بند تھا تو 2023 اور 2024 میں انتظامی اخراجات یعنی ایڈمن ایکسپنسز کیوں بڑھتے جا رہے تھے؟ اس کی سیدھی سی وجہ مہنگائی یعنی انفلیشن تھی۔ مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ اخراجات کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ لیکن کیا انہوں نے ملازمین کو نہیں نکالا تھا؟ نکالا تھا۔ ملازمین کی تعداد 901 سے کم کر کے 749 کر دی گئی تھی، لیکن جو بچ گئے ان کی تنخواہوں میں اضافے کی وجہ سے کل بل پھر بھی بڑھ گیا۔ یہ تو واقعی ایک عجیب اور مشکل صورتحال تھی۔ نقصانات کے اس طوفان سے بچنے کے لیے یعنی بقا کی جنگ کے لیے 2025 اور 2026 میں کمپنی نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ 2025 میں کمپنی مکمل طور پر سروائیول موڈ میں تھی۔ سیلز میں 16.74% کا اضافہ تو ہوا۔ اچھا، اضافہ ہوا، لیکن کیا واقعی مال زیادہ بک رہا تھا؟ نہیں، یہی تو کیچ ہے۔ یہ اضافہ صرف قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ حقیقت میں فروخت کا والیوم گر چکا تھا۔ ہاں، ظاہر ہے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی تھی، اور میں نے پڑھا تھا کہ سی پیک کے منصوبے بھی اس وقت سست روی کا شکار تھے۔ بالکل، سی پیک سست تھا اور سب سے بڑا مسئلہ سٹیل کی سمگلنگ کا تھا، جس نے لوکل مارکیٹ کو بری طرح تباہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس کاسٹ کے حوالے سے بھی تو کوئی تکنیکی مسئلہ پیدا ہوا تھا IFRS 9 کے تحت۔ جی، IFRS 9 مالیاتی رپورٹنگ کا ایک معیار ہے۔ اس کے تحت مارک اپ اور قرضوں کے حساب کتاب کی ری ویلیویشن کی گئی، جس سے فائنانس کاسٹ بہت متاثر ہوئی۔ یعنی کاغذی طور پر نقصانات مزید بڑھ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ملازمین کی تعداد مزید کم کر کے 649 کر دی ہے نا؟ بالکل درست۔ اور حالیہ کارکردگی بھی کچھ خاص مختلف نہیں ہے۔ 2026 کی پہلی شش ماہی میں سیلز مزید 17.26% گری ہیں۔
اور نقصانات اب بھی جاری ہیں۔ جی، ان 6 مہینوں میں خالص نقصان 205.959 ملین روپے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی بقا کی ایک کٹھن جنگ ہے۔ لیکن کیا آگے بھی سب اندھیرا ہی ہے یا فیوچر آؤٹ لک میں امید کی کوئی کرن موجود ہے؟ دیکھیں، امید کی کرنیں بالکل موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شرح سود اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ ہاں، اور شرح سود کم ہونے سے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ سی پیک کا فیز 2 شروع ہونے کی امید ہے، اور آٹوموبائل سیکٹر بھی بحال ہو رہا ہے، جہاں سٹیل کا کافی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو کافی مثبت اشارے ہیں، لیکن کیا خطرات مکمل طور پر ٹل گئے ہیں؟ نہیں، خطرہ اب بھی سر پر منڈلا رہا ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطی کی کشیدگی ایک بہت بڑا رسک ہے۔ کیونکہ اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ جی، پیٹرول مہنگا ہونے کا سیدھا مطلب ہے توانائی مہنگی ہونا، جو سٹیل انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو اس تمام تفصیلی اور گہری بحث کے بعد ایک حتمی اور فکر انگیز پہلو ذہن میں آتا ہے جس پر واقعی غور کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل، یہ صورتحال ہمیں کئی نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا اب ایک مقامی سٹیل فیکٹری کی کامیابی کا انحصار اس کی اپنی کارکردگی سے زیادہ مشرق وسطی کی جغرافیائی سیاست اور عالمی تیل کی قیمتوں پر ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی معاشی طالب علم کو الجھا سکتا ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں ان موضوعات یا کمپنیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جن پر ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا پسند کیا جائے۔ Like and subscribe.